الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت آقا کے صدقے تمام چاہنے والوں کو، دوستوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے. اور آپ دوستوں سے بھی ایک گزارش ہے، پچھلے 2 ہفتوں سے بلکہ 3 ہفتے ہونے کو ہے مسلسل تکلیف، اور صورتحال یہ ہے کہ مسلسل سفر میں بھی ہوں. آج بھی بوجھل دل کے ساتھ واپس آیا ہوں کہ میں لاہور ختم نبوت کانفرنس میں جو اس وقت شروع ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان میں، اس میں شرکت نہیں کر سکتا. پروگرام طے ہو چکا تھا جانے کا. تو آپ دوستوں سے صحت کی دعا کی اپیل ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ آسانی فرمائے میرے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان کے طور پہ منایا جاتا ہے، یوم تحفظ پاکستان کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور 7 ستمبر کو یوم تحفظ رسالت کے طور پہ منایا جاتا ہے، تحفظ ناموسی رسالت کے طور پہ منایا جاتا ہے. 1974 کو 6 ستمبر دن کو 4:49 پہ قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. یہ وہ تاریخی دن ہے کہ جس کو ہر سال مسلمان جہاں کہیں ہوتا ہے مناتے ہیں. جہاں تک قادیانی کفر کا تعلق ہے، اس کا اس فیصلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قادیانی اس وقت بھی کافر تھا جب یہ فیصلہ نہیں آیا تھا. اس فیصلے کا قادیانی کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قادیانی اس وقت کافر تھا جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. اس وقت وہ لعین بن چکا تھا، مرتد ہو چکا تھا. البتہ انتظامی طور پر، قانونی طور پر 1974 کو 7 ستمبر کو قومی اسمبلی نے قانونی طور پر قادیانیت کو دار اسلام سے خارج قرار دیا. جہاں تک قادیانیت کا تعلق ہے تو اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا، بر صغیر میں آیا، تو انہوں نے مسلمانوں میں 2 چیزیں دیکھی. ایک تو جذبہ جہاد شاملی کے میدان میں، اور اسی طرح دیگر مواقع پر مسلمانوں کے اندر انہوں نے جذبہ جہاد کو دیکھا تھا. اور وہ تاریخ سے بھی واقف تھے مسلمانوں کے کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں پھر تیری تاریخ دہرانے کے دن آئے. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کے دن آئے. ان کو یہ تاریخ معلوم ہے سارا. تو انہوں نے 2 کام کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایک تو جذبہ جہاد کو نکال دے، جہاد کی اہمیت کو ختم کر دے، اور دوسرا کام کہ مسلمانوں کے دلوں سے آقا کی محبت کو نکال دے. ان 2 کاموں کے لیے انہوں نے قادیانیت کو فروغ دیا، اس فتنے کو اٹھایا، اور قادیانی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تاکہ لوگوں کے دلوں سے آقا کی محبت کم ہو جائے. اور پہلا فتویٰ اس لعین نے یہ دیا کہ اب اسلام میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جہاد منسوخ ہو چکا ہے، کالعدم ہو چکا ہے. اور ان 2 کاموں کے لیے انگریز نے اس فتنے کو فروغ دی. مسلمانوں نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس لعین کا پیچھا کیا، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. لیکن 1953 میں باقاعدہ طور پر اس فتنے کے خلاف تحریک شروع ہوئی، جب ایک دن میں 10,000
شمع رسالت کے پروانوں کو شہید کیا گیا لاہور میں۔ ایک دن میں 10,000 شمع رسالت کے پروانوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی۔ اس لیے کہ میں سوچتا ہوں آج جب میں واپس آیا اور لاہور میں ختم نبوت کانفرنس میں شرکت نہ کر سکا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری جان کس لیے ہے۔ جہاں آقا کے لیے ختم نبوت کے لیے پسینے کی ضرورت ہو وہاں ہم اپنا خون دینا سعادت سمجھتے ہیں۔ اپنا خون دینا، جان دینا، اگر ہماری جان اس راستے میں چلی جائے، ہماری صلاحیتیں اس راستے میں لگ جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ 1953 میں ایک دن میں 10,000 آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور 1,00,000 کارکن گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد یہ تحریک شروع ہوئی باقاعدہ طور پر قادیانیوں کے خلاف۔ لوگ کہتے ہیں بٹو مرحوم نے دستخط کر دیے اور فلاں نے اس میں کردار ادا کر دیا۔ قابل قدر ہے بٹو مرحوم کو اللہ رب العزت جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرمائے، بہت بڑا کام کیا۔ سارے حکمرانوں کے کارنامے جمع کر دے پاکستان میں، ویسے کارنامے تو ہے نہیں کسی کے، لوٹ مار کے علاوہ ہمارے حکمرانوں کے کوئی کارنامے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر سارے حکمرانوں کے، فوجی حکمرانوں کے، غاصب حکمرانوں کے، جمہوری حکمرانوں کے سارے کارناموں کو جمع کر دے تو بٹو کے ایک اس کارنامے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بٹو اللہ کے حضور سرفروغ ہے۔ اس کے دور میں یہ فیصلہ آیا، لیکن یہ فیصلہ یوں نہیں آیا۔ 1953 سے جدوجہد شروع ہوئی اور پہلے دن 10,000 سرفروشان اسلام نے، آقا کے غلاموں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، خون کا نذرانہ پیش کیا، جانیں قربان کی اور 1,00,000 کارکن گرفتار ہوئے۔ پھر یہ تحریک چلی 1953 سے، آپ دیکھیں 7 سال، پھر 10 سال، پھر 4 سال، 21 سال مسلسل جدوجہد ہوئی اور اس جدوجہد کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں قرارداد آئی اور اس وقت وہ ممبر مجبور تھے، قربانی دی، خون تھا، لوگوں نے قربانیاں دی اور 1974 میں وہ قربانیاں رنگ لائی، وہ شہداء کا خون رنگ لایا اور قومی اسمبلی سے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دی۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس فیصلے کے ساتھ قادیانی کفر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قادیانی اس وقت بھی کافر تھا جس وقت اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا ہے اور قیامت کی صبح تک یہ لعین رہے گا، اس کے پیچھے کریں گے۔ ساری چیزیں معاف ہے۔ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے بعد 23 سالہ نبوی دور میں کئی جنگیں ہوئی، جنگ بدر، احد، جنگ حنین، یرموک، تبوک اور بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن ان ساری جنگوں میں چند صحابہ شہید ہوئے، 13 14 جتنے بھی ہیں تھوڑے سے، لیکن ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت کے لیے جس شخص نے اعلان کیا، لشکر تیار کی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس لشکر میں کم و بیش 1300 صحابہ نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ مسلم کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ان سے جو جنگ ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس میں 1300 صحابہ شہید ہوئے۔ اور یہ مجموعی لحاظ سے ایک جنگ میں شہادتوں کا یہ طویل سلسلہ ہے، بڑا سلسلہ ہے۔ پچھلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں بھی اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے جو کفر کے مقابلے میں بدر میں، حنین میں، تبوک میں
آمنا سامنا ہوا، اس میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ چند 13 14 15 20 جتنے بھی ہیں، لیکن اس جنگ میں 1300 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس راستے میں جان دینا بھی بڑی سعادت ہے۔ کسی کی جان اگر لگ جائے اللہ قبول کر لے۔ ختم نبوت کی کب میں نے دیکھا لیاقت باغ میں ختم نبوت کانفرنس میں نے دیکھا دیوانوں کی طرح لوگوں میں جذبہ، دیوانوں کی طرح جذبہ تھا۔ کوئی چاول تقسیم کر رہا ہے عاشقان مصطفیٰ میں، کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے، کسی نے سبیل لگائی ہوئی ہے، اور ہر آدمی کسی نہ کسی طور پر ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ انتہائی جذبہ تھا، جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے جذبات سے عاشقان مصطفیٰ سرشار تھے۔ تو اس راستے میں اگر کسی کی جان لگ جاتی ہے، خون لگ جاتا ہے، وقت لگ جاتا ہے، مال لگ جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اکابرین نے، علماء نے اس سلسلے میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو آدمی ختم نبوت پہ دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے، بے غبار مسئلہ ہے، اس میں کوئی آدمی دلیل مانگے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بیٹا تھا، گھر سے نکلے بیمار تھا، قادیانیوں سے مناظرہ تھا بالا کوٹ میں، کتابیں اٹھائی، گھر سے باہر نکلے، سٹاپ تک پہنچے تھے کہ پیچھے سے خبر آئی بیٹا فوت ہوا۔ تو غلام غوث ہزاری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ میرے آقا کی حرمت کا مسئلہ ہے، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، میرے بیٹے کو تم دفن کر لو، مسلمان ہو، اس پر جنازہ پڑھ لو، لیکن میں ایک قدم پیچھے نہیں جاؤں گا، کیونکہ جس کام کے لیے میں نکل چکا ہوں، جس کام کے لیے میرے قدم اٹھ چکے ہیں، وہ کام بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کام کی اہمیت کا۔ اس لیے جہاں آپ نے اپنے زندگی میں ترجیحات متعین کی ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، قرآن پڑھانا ہے، حفظ کرنا ہے، عالم بننا ہے، علماء کی خدمت کرنی ہے، مدارس بنانا ہے، مدارس کی خدمت کرنی ہے، وہاں پہ اپنی ترجیح میں ختم نبوت کے لیے اپنی مال، جان اور اپنے وقت کو قربان کرنا بھی اس ترجیح میں شامل کر دے۔ تو اللہ ہم سب کو اس راستے میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کرنے والے جو شہداء گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔